الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ہمارے آج کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، جس میں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آج بھی ایک سوشل ایشو پہ ہم آپ کے سامنے ڈسکشن کرنے آئے ہیں. آج ہم 2022 میں 21ویں صدی میں 21st سینچری میں تو رہ رہے ہیں. ماڈرن ٹائمز ہے، ٹیکنالوجی شاید اس وقت جس پیک پہ ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی اس پیک پہ نہیں تھی، یا 10 سال پہلے بھی شاید کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. مختلف ٹائپ سے، مختلف ادوار سے ہم گزر رہے ہیں، اور دنیا آج مارس پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے ہماری سوسائٹی کے ایسے فیسٹس ہیں، ایسے طبقات ہیں جن میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو آج کے دور سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ ہمیں شاید 1400 سال 1500 سال پہلے لے جاتی ہیں. اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو خواتین کے حقوق کا ہے، وومنز رائٹس کا ہے. وومنز رائٹس پہ تو بہت بات کی جاتی ہے، مختلف اینگل سے بات کی جاتی ہے، لیکن آج ہم ایک مختلف یونیک اینگل سے بات اس طرح سے کریں گے کہ عورت کسی بھی قسم میں، ایک بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے. اس دنیا میں بیٹی کے طور پہ اس دنیا میں آنکھ کھولتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے سوسائٹی کے ایسے طبقوں میں بیٹی کو آج بھی عار سمجھا جاتا ہے، ایک سورس آف شیم سمجھا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم بیٹی کے حقوق، یا کہہ لیجئے کہ بیٹی کی اہمیت، بیٹی کا مقام کیا ہے اسلام میں، اس پہ بات کریں گے. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمارے ایک نئے گیسٹ شیخ احسن اقبال ہیں. شیخ نے مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اپنا بیچلرز کیا ہے، اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں یہ ایز این انسٹرکٹر اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں سید ابراہیم حسین صاحب، اور ماشاءاللہ مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی طرح مسکراتا رکھے، آمین. ہم سید ابراہیم حسین ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایکیڈیمک کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سینئر عالم علمہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں ابراہیم صاحب آج پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ڈسکشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے انتہائی قریبی دوست ساتھی شیخ عدیل حنیف، جو ہمیں اکثر جوائن کرتے رہتے ہیں. شیخ نے اپنی گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں جامعہ بکر اسلامیہ سے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی میں ایم فل کیا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج ان کی آراء سے اور ان کی ویوز سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. تو بیٹیاں، اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے؟ یا چلیں اسلام کی بات شاید بعد میں کریں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بیٹی کا کیا مقام تھا، یا عورت کا سٹیٹس کیا تھا، کیا حقوق تھے عورت کے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا. ایک عورت کو معاشرے کا ایک پروڈکٹ بنا کے رکھا جاتا تھا، کوئی مالی حقوق نہیں تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیا کرتا تھا، ایک شخص جتنی بیویاں رکھنا چاہے رکھ لیا کرتا تھا. تو اسلام آیا، اسلام نے آ کے اس پورے اس سوچ کو، اس سسٹم کو نہ صرف چیلنج کیا، بلکہ عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا، اس کا اصل مقام دیا. جی، کہ یہی ایک عورت کا مقام ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا آج بھی ہمارے یہاں جاہلیت کی وہی رسومات کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں؟ جی ہاں شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی لیول پہ تو وہ موجود ہے. جو چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو پاکستانی معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے عورتوں سے، بچیوں سے امتیازی سلوک، پھر
وراثت کے حق سے محروم کر دینا، اور جس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو، جو کہ بالکلیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر بھی پہلے اس لیے کیا، مقدم اس لیے کیا تاکہ جس زمانے کے جو پرائم آڈینس تھی اس زمانے کے کفار و مشرکین، ان کو یہ پتہ چلے اگر عورت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تو اس کا یہ ان عورتوں کی امپورٹنس یا اس بیٹی کی امپورٹنس بتانے کے لیے کیا تھا۔ تو آج ہم بھی پاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جو سلوک ہوتا ہے یہاں پہ، وراثت سے محرومی ہے، کسی کے اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو صفحہ ماتم تو کہنا تھوڑی زیادتی ہو جائے گی، لیکن چہرہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ آ کے جو ہے دلاسے دینا شروع کرتے ہیں کہ فکر نہ کرو اگلی دفعہ بچہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ جائے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جراثیم آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بھی اور بلکہ دیگر جو ہمارے معاشرے یا دیگر مذاہب جو ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی سوچ میں وہ چیز موجود ہے ابھی، آج بھی اس کو ایک آر سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اب بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اور بیٹا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، بیٹا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا، اور بیٹوں سے ہی گھر کی عزت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے دادی ہوتی ہیں، جس کے یہاں بیٹا ہونا ہوتا ہے تو یا اولاد ہونی ہوتی ہے، وہ دادی ہی بہت بڑا پریشر اس ماں کے اوپر کر دیتی ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ماڈرن، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماڈرن ٹائمز، اس میں ہم ٹیکنالوجی میں تو آگے سے آگے جا رہے ہیں، لیکن اخلاقیات اور ویلیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیچھے ہو چکی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہیں جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا جب انسان کے پاس علم نہیں تھا، جس میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کو ایک بوجھ سمجھتے تھے، اور ایکسٹریم کیس کیا ہوتا تھا کہ جس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ اس شرم سے بچنے کے لیے میں اس کو ساری زندگی پالوں، اس پہ خرچ کروں وغیرہ، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ میں اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں، اور جو ایک مشہور ایک وہ ہے کہ وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس میں ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، بہرحال اس کی سند تو کوئی بیان نہیں کی، لیکن واقعہ کافی علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہی واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کہ ہاں بالکل، تم دل کی گہرائیوں سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ یقیناً تمہیں معاف کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں مشہور تھا کہ میں بیٹیوں کو، بچیوں کو جب ان کی ولادت ہوتی ان کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، کہ اللہ میرا بھی گناہ معاف کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا بالکل، اللہ تمہارا یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ کہا ایک دفعہ معاملہ یہ ہوا کہ میرے اپنے گھر ولادت ہونی تھی، تو جب ولادت ہونی تھی تو اس سے پہلے میں کسی سفر پہ چلا گیا، اور سفر پہ جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو خوشیاں منانا، بہت خوشیاں منانا، لیکن اگر بیٹی ہو جائے تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا اور سفر سے جب واپس آیا تو میں دیکھتا ہوں گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میری یہاں بیٹی ہوئی تھی اور میری بیوی نے میری وصیت پہ عمل کر لیا۔ اور جب یہ ہوا تو میں بہت خوش ہوا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی نے میری بات مانی۔ لیکن چند دن بعد میری بیوی میرے پاس آئی اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ سے میں نے ایک بات چھپائی تھی، اور وہ کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں جب ولادت ہوئی تو ہمارے یہاں اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی تھی، آپ کی وصیت تھی جو تھی، لیکن میری ممتا غالب آ گئی، میری محبت اس پہ غالب آ گئی، میں نے اس کو یہ کام نہیں کیا اور میں نے اس کو کسی محفوظ مقام پہ چھپا رکھا ہے، تو اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں اس کو لے آتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام، لے آؤ۔ تو وہ بچی کو پھر گھر لے آئیں، اور جیسے ایک گھر میں نیا بچہ یا بچی آتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، تو اس بچی کے آنے کے بعد بھی خوشی کی لہر دوڑی، اور ہوا وہی کہ جیسے خوش ہوتے ہیں سب، کھیلنا کودنا یہ سب شروع ہو گیا۔ لیکن تھوڑے دن بعد اس شخص کے دل و دماغ میں پھر وہی، جس کو میں درندگی کہوں گا، جس کو میں یہ خناس کہوں گا، وہ پھر جاگا،
اور ایک حمیت اس کے دماغ میں جاگ گئی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بیٹی کو تیار کرو, میں اس کو گھمانے پھرانے لے جانا چاہتا ہوں. تو بیوی پہلے ڈاؤٹ فل تھی کہ پتہ نہیں میرے شوہر کا جو ہے وہ ابھی دل بدلا ہے نہیں ہے, فیصلہ تبدیل ہوا ہے نہیں تبدیل ہوا ہے. تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب واقعی اس کا دل بدل گیا اور اب یہ بیٹی کو گھمانے پھرانے لے کے جانا چاہتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تم اس کو اچھے سے تیار کرو, اچھے کپڑے پہناؤ, میں اس کو لے کے جاتا ہوں, کھلونے دلاتا ہوں, گھماتا ہوں پھراتا ہوں. بہت خوشی سے بیٹی بھی خوش, ماں بھی خوش, اس کو اچھے سے تیار کیا اور وہ باہر لے گیا. کہتے ہیں ابھی شہر کے جو باؤنڈریز تھیں ابھی اس کو کراس ہی کر رہا تھا, تو بیٹی نے پوچھا بھائی ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو ابا نے کہا کہ نہیں بس تم کھیلتی رہو, میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں. کہتی ہیں رستے میں جا رہے تھے, وہ بندہ کہتا ہے وہ شخص کہ ہم رستے میں جا رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے کبھی ایسے ہوتا کہ میں اس سے آگے چلا جاتا اور کبھی کبھار کھیلتے کھیلتے وہ بچی مجھ سے آگے چلی جاتی. یعنی وہ بچی اتنا خوش تھی. تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کنارے پہ پہنچا اور اس نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا. بیٹی نے پوچھا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا آپ کھیلو, میں یہ کھود رہا ہوں. جب وہ پورا گڑھا کھد گیا تو اس شخص نے اس اپنی خوبصورت سی پیاری سی بیٹی کو اس گڑھے میں اتار دیا اور اس پہ مٹی ڈالنا شروع ہو گیا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیٹی روتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی اور میں اس پہ مٹی پھینکتا رہا یہاں تک کہ اس کی آوازیں مجھ تک آنا بند ہو گئیں. پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ بات میرا خیال ہے بتاتے ہوئے میری جو کیفیت ہے آپ کی اس سے زیادہ حیران کن کیفیت ہوگی کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو حق دینا تو بہت دور کی بات, ان کو معاشرے میں ایک ایکول سٹینڈنگ دینا تو بہت دور کی بات, ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیٹی ہوئی ہے فوراً اس کو اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا تھا. انسان ہی نہیں سمجھتا. جی, اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا, اذا بشر احدہم بالانثی, اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی, ظل وجہہ مسودا وہو کظیم, تو اس کا چہرہ پورا دن ایسے ہوتا جیسے کالا ہو گیا اور وہ غمگین ہو گیا. اور غمگین کیا ہوتا؟ یتوارا من قومہ, یتوارا وہ اپنی قوم سے منہ چھپا کے پھرتا رہتا, من سوء ما بشر بھی, اس چیز کی جو خوشخبری دی گئی تھی اس کی برائی سے وہ اپنا چہرہ چھپاتا رہتا. اور پھر اس کے بعد دو ہی آپشن ہوتے, کیا یا تو اس بیٹی کو پالے پوسے اور اس کو بوجھ سمجھ کے, عار سمجھ کے اپنی زندگی گزارے اور ایک بے عزتی سمجھ کے زندگی گزارے, یا پھر اس بیٹی سے اپنا چھٹکارا کر لے اور اس کو زندہ درگور کر لے. تو اسلام نے تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ بیٹی کو تو درگور کرنا, قتل کرنا ایک کفار کا شیبہ تھا, یعنی یہاں تک اس زمانے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ دادیاں جو ہیں وہ پریشر دینا شروع کرتی ہیں اپنی بہوؤں کو, اپنی ساس والا جو بہوؤں کو, جی بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے. لیکن سب سے پہلی بات کہ عقلہ مختار کل ہے, اس کو وہ لڑکا دے لڑکی دے, لڑکے لڑکیاں مکس دے, کسی کو نہ دے. سائنٹیفکلی اور جینیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو جو کروموزومز کا کھیل ہے تو یہ مرد کے اندر ہوتا ہے, عورت کے اندر نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو جنم دے لڑکے کو جنم دے. کیونکہ عورت کے پاس ہے ایکس کروموزوم, مرد کے پاس ہے ایکس وائی کروموزوم. اگر مرد کے کروموزوم ایکس ٹو ایکس عورت سے مل جائیں گے تو لڑکی ہو جائے گی. اب جو مرد کا وائی کروموزوم ہے اگر وہ اپنے پارٹنر کے, فیمیل پارٹنر کے ایکس سے مل جائے گا تو لڑکا ہوگا. یہ بات ہے نا کہ پہلے زمانے میں تو یہ نہیں پتا تھا, تو اس وقت پھر بھی چلیں کوئی کہے کہ سینس بنتا ہے کہ چلو آپ عورت کو بلیم کریں. لیکن آج کے زمانے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے کہ جینڈر کے ڈٹرمنیشن میں میل کی طرف سے کنٹریبیوشن ہی ہے یا زیادہ ہے, اس کے باوجود پریشر جو ہوگا وہ کس کو فیل ہوگا؟ وہ خاتون کو فیل ہوگا. اور پھر جی ایک کسی کا میں سن رہا تھا لیکچر, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر پہلے سے ہی عورت کو پتہ ہوتا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو اگر لڑکی نہیں ہوگی تو آپ اسی سے شادی کرو جس سے لڑکے ہوں گے. آپ کیوں اس سے شادی کرو جس سے لڑکیاں ہوں گی؟ اور آپ یہ جو سائنس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ دوسری شادی خاتون کی کرانی چاہیے. ایسے ایگزیکٹلی.
کیونکہ وہ جو اپنا جو میل کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے وہ تو دوسری وائف کو بھی اسی طرح جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارا پورا معاشرہ ہی ناشکری پہ آ گیا ہے. یعنی یہ سب سے بڑی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. یعنی پہلے تو ہم یہ سمجھیں نا بھائی یہ جاہلیت کا معاملہ تھا اور اتنا شدید تھا, آج بھی اس کی بہت سی شکلیں موجود ہیں, اثرات باقی. میں بات کر رہا تھا ناشکری کی کہ ہمارے یہاں اگر اولاد ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو بھائی اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد دے رہے ہیں. وہ جو آپ نے جو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا وہ یہی ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی مختار کل ہے, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور کسی کے لیے بیٹیاں, کسی کو بیٹیاں تھا, یہب لمن یشاء اناثا, یعنی اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. یہاں پہ علماء یہ بولتے ہیں کہ بیٹیوں کو اللہ نے بیٹوں پہ مقدم کیا ہے, بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے, بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں, کسی کو دونوں عطا کرتے ہیں اور کسی کو بانج کر دیتے ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. پوری زندگی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا عطا کرنا تو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا, جو یہ ورڈ جو ہے وہب یہب یہب لمن یشاء, اس میں گفٹ کا معنی ہوتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی بھی جو اگر تمہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. تو آپ کو دنیا میں کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ اس کا جو ہے اس کے کس طرح آپ ریسیو کرتے ہیں, کیا اس کا خیال کرتے ہیں. اور اگر آپ سامنے والے کو منہ بنا کے, یا کوئی آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ منہ بنا رہے ہو اس بات پہ, یار یہ کیوں گفٹ دیا, نہیں بھی پسند آتا تب بھی جو ہے ہم اتنا ادب و احترام رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہے. اور جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جینڈر جو ہے وہ پیدائش کے بعد پتہ چل جاتا, اب جو ہے وہ لوگوں کو پہلے سے کھوج ہوتی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی پتہ چل جائے, کیونکہ اس سوچ کے جو حاملین ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ناشکری کی بات ہے, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جب انسان دین سے ہٹتا ہے عقل سے پیدل ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, آپ سوچیں گے لاجیکلی سے کوئی سینس ہی نہیں بنے گا. تو اب لوگ پہلے سے جینڈر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر ہماری مرضی کا معاملہ نہیں ہو رہا تو کیوں اتنا پروسیس فالو کریں, بیچ میں ہی جو اس معاملے کو ختم کریں. اسی وجہ سے انڈیا میں چونکہ بہت زیادہ یہ چیز کامن ہے کہ بیٹیوں کو بالکل ناپسند کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر, تو ادھر جینڈر ڈٹرمنیشن یعنی یہ پتہ کرنا کہ ابھی ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, اس کو چیک کرنا ہی اللیگل ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو اس کے بہت سارے معاشرتی اور سوشل ایشوز آ جاتے ہیں. اب یہ سوچیں نا شیخ صاحب, اگر اس طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہوتا 14 سال سے, تو نو انسانی کیسے آگے بڑھتی. سبحان اللہ, یہ نہیں سوچتے شیخ, شادی کرتے ہوئے سب کو خاتون سے شادی کرنی ہے, لیکن آپ سوچیں نا ایک ٹائم آئے گا نا کہ جب آپ عورتیں جو رہ گئی ہیں وہ بچی سے جوان سے بوڑھی سے مر کھپ گئی, ٹھیک ہے نا, پیچھے سے کھیپ آنا بند ہو جائے گی, تو یہ معاشرے میں کتنی بڑی ایک سیکشول ڈیپریویشن ہے, ایک سیکشول انارکی پھیل جائے گی, اور نو انسانی بڑھے گی کیسے. اس میں یہ جیسے آیت پڑھ رہے تھے ہم لوگ کہ یہ اللہ تک کی طرف سے تحفہ ہے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بیٹی کا بھی ہونا اور بیٹے کا بھی ہونا. اور اس تحفے کا ہی اس آخری میں آیت کا جو ہے, جو جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا, اس میں تذکرہ ہے کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء حکیما. اس تحفے کا پتہ کس کو چلتا ہے, جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی. کبھی اس سے جا کے پوچھے انسان کہ تو یہ اولاد جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح بات. تب جا کے اس کو یہ اپنے جو فری میں, وہ کہتے ہیں نا فری میں جو چیز مل جاتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا بندے کو, فار گرانٹیڈ لے جب لیتا ہے. ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے نا تب اس کو جا کے احساس ہوتا ہے. اچھا, یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مزے بھی دونوں, انسان ہے, فطرتی خواہش ہے کہ بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو, لیکن جب پہلی اولاد ہوتی ہے نا تو انسان کو جو بیٹی کو آر نہیں سمجھتے ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, لیکن جب دوسری اولاد ہوتی ہے نا تب ان کو فکر ہوتی ہے کہ یار پہلے تو بیٹا آ گیا تھا اب بیٹی نہیں آئی, یا پہلے بیٹی آ گئی تھی اور اب بیٹا نہیں آیا. تو ناشکری ہر لیول پہ آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ پہلے اگر اولاد ہوئی تو کچھ معاشرے کے لوگ ہیں جو بیٹی کو ہی آر سمجھتے ہیں, ایک سورس آف شیم سمجھتے ہیں, تو پہلے تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے اولاد دے دی, بیٹی جیسی ایک رحمت دے دی, اور صحیح سالم ذہنی جسمانی طور پہ الحمدللہ, اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی لڑکا پیدا ہو جائے, کوئی ڈسیبلٹی ہو, تو آپ کیا کریں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ یہیں حیدرآباد میں ایک بچی پیدا ہوئی, اور اس کو ایسا تھا کہ اوپر اس کی ریبز نہیں تھی, سینہ نہیں تھا, اور اس کا دل نظر آ رہا تھا اور دل اس طرح پمپ کر رہا تھا.
اب آپ دیکھیں اس بچی کا کیا ہوگا, یعنی اتنی سی بچی آپریٹ بھی کیا کرے گا, کتنے دن کی اس کی زندگی ہوگی, اور اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی, اللہ اکبر, اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جس نے وہ 8-9 مہینے اس کو پالا پوسا. اور اب جب ایک ظاہر ہے ایک ولادت کا معاملہ آسان نہیں ہے ایک عورت پہ, تو جب وہ اس پروسیس سے گزری ہے تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ اولاد ہوگی تو چلو انسان, جو عورت ہے وہ اس تکلیف کو جھیلتی ہے, اس پریشانی کو جھیلتی ہے, لیکن اولاد اس طرح ہو جائے تو بس الامان الحفیظ, اللہ بچائے ہم سب کو اس آزمائش سے, اس پریشانی سے. تیسرا ویسے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک بیٹی کو آر تو سمجھا جاتا ہے, اور اس کا رزلٹ اب یہ ہو رہا ہے, یا اس کا رزلٹ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو زندہ درگور کیا جاتا تھا, آج زندہ درگور بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد مار بھی دیا جا رہا ہے. ایک واقعہ آیا کہ ایک شخص نے اپنے 7 دن 8 دن کی بیٹی کے سینے میں 8-9 گولیاں اتار دی. اس کو آپ پتھر دلی یا درندگی نہیں بولیں گے تو کیا ہے. وہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا, یا جو جاہلیت کی رسم ہے اس میں اور جو آج کے فی زمانہ سے 3 مہینے پہلے جو واقعہ, اس میں کیا فرق ہے؟ اس زمانے میں زندہ درگور واز اے میڈیم, آج گن واز اے میڈیم, آپ نے وہی کام کیا. اصل میں یہ جو ایک ایکسٹریم کیس ہے نا, میں کہتا ہوں بندے کا تو وہ تو خیر بالکل ہی جاہل بے وقوف آدمی ہے, اس کو تو جتنی مذمت کی جائے, برا بولا جائے, شاید کم ہوگا, لیکن اس کی غلطی نہیں ہے, صرف یہ ایک معاشرہ ہے, یہ سوشل پریشر ہے. کیوں کیا اس نے؟ وہ اگر اکیلے کسی جزیرے پہ رہ رہا ہوتا اور اس کی بیٹی ہوتی, کبھی کرتا ہے ایسے؟ وہ کبھی بھی نہیں کرتا. لیکن چونکہ اس کا ایک سوشل پریشر تھا, معاشرے نے ایک بیٹی کو اتنا برا پورٹرے کیا ہوا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو بوجھ بنا دیا, کہ بیٹی ہو گئی تو تمہارے لیے یہ بے عزتی کا باعث ہے. بیکاز اس کی ایک نشانی یہاں سے بھی ملتی ہے, جو حدیث آپ نے سب سے پہلے کوٹ کی تھی, کہ وہ جو صحابی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, اور انہوں نے آ کے بولا کہ میں اتنا سخت دل تھا, لیکن پھر بھی ان کو یہ گناہ یاد رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا, اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں یہ بہت برا کر رہا ہوں, پھر کیوں وہ کر رہا ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. یہ آج کل سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کبھی کبھار ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے جو وہ خود نہیں کرنا چاہتا, لیکن معاشرہ اس کو اس طرف دھکیل رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس پہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اسی میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ جو جہیز کا معاملہ ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, لعنت ہے, لیکن پھر خود کر بھی رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی معاشرے کا دباؤ, لوگ کیا کہیں گے. تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہاں, یعنی اگر ہمیں کم از کم آپ کی بات سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا, معاشرے کا تو خیال رکھنا چاہیے, لیکن تب تک جب تک ہمیں شریعت اجازت دے رہی ہے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور حرام کام تو بہت دور کی بات ہے, انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشر میں بھی نہیں لانا چاہیے, بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے جائز کاموں کے لیے بھی, کہ جو انسان کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی طرف لے کے جائے. ہم یہ جو بات کر رہے تھے بیٹیوں کے حوالے سے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے بیٹوں کی. فوکس کیا ہوتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے گی, بیٹا جو ہے وہ فیوچر میں اکنامکلی میرے اس میں ہیلپ کرے گا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کیا ترغیب دی کہ وہ شخص جو کہ اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, ان کو اچھے کپڑے پہناتا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ یہ اس کے لیے وجہ بن جائے گی جنت میں داخل ہونے کی. اس طرح کی بات میرا نہیں خیال کہ بیٹے کے حوالے سے ذکر کی گئی. آپ دیکھیں پورے قرآن میں, ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے نا, پورے قرآن میں ایک پوری سورت عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم نے کوئی سورت دیکھی کہ جس کا نام تھا سورۃ الرجال؟ ایسی کوئی سورت نہیں ہے. لیکن عورتوں کے, ان کے حقوق, ان کے رائٹس آف انہیریٹنس, وہ سب اس کے اندر ذکر ہیں. اور احادیث میں بھی جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں کئی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, جس کے پاس 3 بیٹیاں تھیں, جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں, تو وہ ان کے لیے جہنم سے بچنے کا باعث بن جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, حتی تبلغ, یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئیں, تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے, ساتھ ہوں گے. تو علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب 2 طریقے سے ہے, یا تو اس کا مقام جو بیٹیوں کی پرورش کرے وہ نبی علیہ السلام کے مقام کے اتنے قریب ہو جائے گا, یا پھر اس کا داخلہ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد ہوگا یا اتنے قریب ہو جائے گا کہ جیسے نبی علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے یہ شخص بھی داخل ہو جائے گا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے دونوں معنی ہیں,
کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی اس کا مقام بھی نبی علیہ السلام سے اتنا قریب ہوگا اور وہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام کے بہت جلد داخل ہو جائے گا. اور سب گھما پھرا کے بات پوری یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا کوئی شر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. قیامت کے دن کوئی ایسا نقصان کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا جو اس کے قریب بھی آ سکے. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، دین نے تو یہاں تک کہا ہے، ایک حدیث ہے بہرحال تھوڑا ذوف ہے اس میں، لیکن یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند تک نہ کرو، ان کو ایسا بھی نہ سمجھو کہ تمہارے پہ بوجھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ تف ہے ایسے باپوں پر اور ایسے بھائیوں پر کہ جو اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس مینٹل پریشر، اس مینٹل ٹارچر کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ بس جلد ہماری شادی ہو اور ہمارے گھر سے جو ایک بوجھ ہم باپ پہ بنے ہوئے، بھائی پہ بنے ہوئے، ہم نکلیں اور ہم آزاد ہوں، یہ بوجھ ہمارے پہ سے ہلکا ہو جائے. یعنی ایسے سوسائڈ کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ جس میں بیٹی نے اپنی جان صرف اس لیے دے دی کہ باپ پریشان تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیٹی کے لیے پرورش نہیں کر سکتا، وہ شادی کی تیاریاں نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہ دیکھیں معاشرہ اس جگہ پہ ہمارا کچھ چیزیں چلی گئی ہیں. اور ایز کمپیئر ٹو دین کیا کہتا ہے ہمارے لیے کہ بھائی جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، ہاں من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اور اس نے کیا کرا کہ اس کو صبر کیا، اس پہ صبر کیا. یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ بیٹیاں کیا اذیت دیتی ہیں باپوں کو؟ نہیں، صبر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے حوالے سے کوئی بھی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ان کی بیماری ہے، ان کی پرورش ہے، ان پہ خرچ ہے، اس میں صبر کرنا. اور اس کے ساتھ آج وہ تمہاری لخت جگر ہیں، تمہارے دل کا حصہ ہیں، آج ان کا تم پہ حق ہے، لیکن کل کو تم نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار کے ان کو بڑا کر کے کسی اور کے سپرد کر دینا ہے جس پہ ان کا حق تم سے زیادہ ہوگا. اس پہ صبر کرنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان پہ صبر کیا اور اس کے ساتھ اس نے ان کو کپڑے پہنائے، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، تو کیا، اور جتنی اس کی استطاعت ہے، تو قیامت کے دن یہ اس کو جہنم سے حجاب کا باعث، جہنم سے بچانے کا باعث بن جائیں گی. شاید اسی میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اسی میں شاید ہی کسی صحابی نے عرض کیا اللہ اگر یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو پھر کہا کہ 2 کے ساتھ بھی یہی بشارت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 1 ہوں تو بولا 1 بھی بشارت ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ دیکھیں نا، 3 پھر 2 پھر 1. یعنی اصل میں یہ بات ہے نا کہ 3 ہر انسان کی، مطلب انسان کی قدرت میں تو نہیں ہے نا، قدرت میں نہیں. اگر مجھے 3 نہیں ملی. اور یہ اسلام نے کتنی ترغیب دی ہے اس چیز کی کہ خود صحابہ کرام وہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول میری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے بھی، میرے لیے بھی یہ چانس ہے. جی تو آج لوگ بھی جو مسلمان ہیں، جو اپنے دین کو سمجھتے ہیں، صحیح طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ خود وہ چاہے گا کہ یار میرے گھر پہ بیٹی ہو. یہ تو ایک گولڈن چانس ہے جنت میں جانے کا. ایک بیٹی بھی اللہ نے دے دی، سونے کی چابی ہے جنت میں جانے کی. ایک بیٹی بھی ہو، آپ نے صحیح طریقے سے اس کی بس صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا، بات ہو رہی تھی یہاں پر بیٹے کی کہ بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے. دین اسلام نے بھی بیٹی کو بہتر قرار دیا، یعنی بیٹی کی پرورش میں جیسے وہ آیت ذکر کی کہ پہلے بیٹی کا ذکر ہے. اور ہم معاشرے میں بعض اوقات دیکھتے ہیں بیٹیاں جو ہیں نا وہ عموماً زیادہ لائل ہوتی ہیں. بیٹا تو بالکل جب شادی ہوئی بس بالکل اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بیٹے بیٹھے نہیں، اصل میں بیٹے کے پھر اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس نے پھر آگے اپنا گھر بھی چلانا ہے. لیکن وہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ دل اس کا وہاں لگایا، تو کچھ لوگ باہر ٹریول، بیٹی شادی ہونے کے باوجود جو ہے اس کا دل، بیٹی کا دل ماں باپ کے گھر میں باپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اور بیٹیاں زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں کی. عورتوں کی سرشت میں لگانے بات رکھی، بیٹیاں زیادہ کیئر کرنے والی ہوتی ہیں نسبتاً بیٹوں کی. بیٹے بعض اوقات زیادہ بدماش نکل جاتے ہیں، بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ دیتی ہیں، ہر خوشی غمی میں ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں، اور کبھی کبھار بڑے بڑے مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں یہ بیٹیاں. ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں چند ہی ہوئی، اور ان میں ایک کون تھی؟ آسیہ بنت
زوجت امراتو فرعون، اور آسیہ جو ہے عورت یعنی بیوی فرعون کی، اور مریم بنت عمران. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، اما عائشہ کا ذکر کیا رضی اللہ عنہما. اور اما عائشہ کی بات کر رہا ہوں، اما عائشہ کا جب ذکر کیا اور کہا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پہ وہی فضیلت ہے جو سرید کو سارے کھانوں پہ. جی بہترین. تو یہ آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کا جو ذکر آیا کہ ان کی مدر نے اصل میں خواہش کیا کی تھی کہ اللہ میرا بیٹا ہو تو میں اس کو آپ کی عبادت آپ کے راستے کے لیے خاص کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چوز کیا کہ بیٹے کی جگہ میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں، اور ولیس الذکر کالانثی، کہ بیٹا جو ہے یہ جو بیٹی کام کر سکتی ہے کچھ جگہوں پہ بیٹا بھی وہ کام نہیں کر سکتا. یہاں یہ ایک بات سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اصل جیسے ہم نے بولا کہ کون افضل ہے، بیٹا یا بیٹی، تو اصل افضل وہی ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک قریب کرتا ہے، یعنی کہ جو دین کی طرف ہے، جو آپ کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ زیادہ قریب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو چوز کیا ان کے لیے، بالکل، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ بیٹا جو تم سوچ رہی تھی جس کے بارے میں، اب وہ بتاؤ وہ زیادہ افضل ہے یا جو میں نے تمہیں بیٹی دی یہ بہتر ہے. مطلب ان کی بات جو انہوں نے آیت ذکر کی، میں اسی کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آیت آ رہی ہے لیس الذکر کالانثی، یعنی کہ مانگا تو بیٹا تھا، اللہ نے بیٹی عطا کر دی، اور یہ کہا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح ہو نہیں سکتا. آیت تھوڑا سا مختلف انداز میں بھی آ سکتی کہ لیس الانثی کالذکر، کہ عورت جو ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، صحیح. لیکن یہاں بالکل الٹ کہا کہ کیونکہ بیٹی کو ایک بڑا مقام، اونچا مقام دیا، اونچا ایک ریپوٹیشن اس کی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہا کہ وہ اس جیسی نہیں ہو سکتی. حضرت مریم جو تھی، وہ بیٹی جو تھی، وہ کتنا مطلب ایک اللہ کی طرف سے واقعی ایک تحفہ تھا، واقعی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ. کون پیدا ہوا؟ ہاں، پھر عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور، اور وہ کیسا معجزہ ہوا کہ آج بھی لوگ یاد رکھے ہوئے ان کو، ان کا نام تذکرہ کرتے ہیں. پورا قرآن میں کتنی خواتین کا نام سے ذکر ہوا ہے، نام سے ذکر ہوا ہے. وہی میں کہہ رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں ایک سورہ جو النساء کے نام سے ہے، جو یہ تو جنرل ہے، پھر ہم حضرت مریم پہ ہیں، مریم علیہ السلام پہ. تو اب حضرت مریم کے نام پہ، ایک عورت کے نام پہ، ایک پاک دامن عورت کے نام پہ ایک سورت اتاری، پوری سورت اتاری. کتنا بڑا اعزاز، یا آپ سمجھیں ایک عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو. عزت کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بیٹی تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا، کتنے مواقع آتے ہیں کہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ویلکم کرنے کے لیے خود کھڑے ہوتے تھے، ان کو ویلکم کرتے تھے، اور پھر ان کو اپنی جگہ پہ بھی بٹھاتے تھے، ان کے ماتھا چومتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے، مرحبا کہتے تھے. اور یہی معاملہ ان کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے والد کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتی تھیں. یعنی کہ یہ محبت باپ نے بھی دی اور بیٹی نے بھی باپ کو دی کہ جب نبی علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوتے تو وہ بھی جاتی، ان کا ماتھا چومتی، ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتی. یہ نا جنگ احد میں جب رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون رک نہیں رہا تھا، تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے اور بی بی فاطمہ نے بہت پانی سے دھویا، وہ نہیں رکا، تو پھر ٹاٹ یہ جو بوری ہوتی ہے جوٹ کی، اس کو گرم کر کے اس کی راکھ جو ہے وہ لگائیے، تب جا کے خون رکا ہے. مائک تھوڑا قریب کر لیں. تو بات اس میں کیا ہے کہ جی کہ بیٹی واز دیئر، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اس موقع پہ جراحی کی، اور ایسے تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. حدیث کے شروع میں کہ یہ میری بیٹی جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی. اور یہاں سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کرو جیسے تمہارے نبی نے کیا ہے. سبحان اللہ. آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد سے جو ہے کیا اس طرح پیش آتے ہیں. جب وہ بیٹی آتی ہے آپ کے پاس تو ہم اس سے کس طرح سلوک کرتے ہیں. چاہیے اس طرح سلوک کرنا جس طرح اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہمیں. اصل میں یہ ہمارے یہاں میں خیر ہو سکتا ہے یہ ٹاپک نہ ہو، لیکن میں اسی سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے بیٹی کو، عورت کو ایک بہت اونچا مقام دیا ہے. اور میں نے ابھی 3-4 خواتین کا جو جس کو حدیث میں اور قرآن میں ان کا ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا، جس میں حضرت آسیہ ہیں اور حضرت مریم ہیں، بی بی خدیجہ ہیں، بی بی اما عائشہ ہیں رضی اللہ عنہما. یہ ہم دیکھتے ہیں ان کا سوسائٹی میں یا ایک گھر میں کیا تعلق تھا، ان کو اتنا اوپر کا اسٹیٹس کیسے ملا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماڈرن اس زمانے میں آج ان دس ڈے اینڈ ایج
خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر وہ گھر میں رہیں گی اور جو ان کا ایک نیچرل اللہ نے ان کے لیے رولز بنائے ہیں ان کو اختیار کریں گی تو وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف ہی ان خواتین کی ہے جو پہلے یا تو ماں تھیں یا وہ بیوی ہیں یا وہ بیٹی ہیں. ان کی تعریف کی ہے کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کمال پہ پہنچے لیکن خواتین میں یہ 3-4 خواتین کمال پہ پہنچی ہیں. اور یہ کون تھیں؟ کمال پہ کیسے پہنچی؟ انہوں نے کوئی بہت بڑی کمپنی کھولی تھی, انہوں نے بہت بڑا کوئی انٹرپرینوریل وینچر کیا تھا, بہت بڑی آرگنائزیشن چلائی تھی. نہیں, یہ ایک بیوی تھی, ایک ماں تھی, ایک بیٹی تھی. تو اس رول کو ایک خاتون کو ادا کرنے میں اپنے لیے شیم نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام نے بیٹی کو بھی, جیسے ہم جب ذکر کر رہے ہیں, بیٹی کو بھی بہت بڑا ایک مقام دیا ہے. تو ماں کو اور ایک بیوی کو, ایک بہن کو اس سے کتنا بڑا مقام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وقرنا فی بیوتکن, کہ ہم نے عورتوں کی جگہ ہی ان کے گھر میں بنائی ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور اس طرح تم گھر سے باہر نہ نکلو جیسے جاہلیت ایام جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں. اور لازمی بات ہے کہ یہ تو ہمیں تحقیق بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سوسائٹی کو برباد کرنا ہے تو اس کی عورتوں کو گھر سے نکال دو. اصل میں پرانی باتیں ہیں, پرانے پاسٹ میں بھی یہی ہوا تھا کہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے, خاص کر خواتین کو تباہ کرنے کے لیے کیا کریں آپ ان کو ان کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکیور فیل کرانے کی بات کی ہے وہاں سے جب آپ ان کو نکال دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے معاشرے کو تباہ کرنا ہے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہی نیشن بلڈرز ہیں. بالکل, ہاں, کہ اگلی نسل انہی کے ہاتھوں سے جا رہی ہے, تیار انہوں نے کرنی ہے. اور اگر ہم ہسٹری بھی دیکھتے ہیں, قریب کی ہسٹری کوئی بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے, جب ورلڈ وارز ہو رہی تھیں تو اس وقت مسئلہ کیا آیا تھا کہ ان کے مرد جو ہیں وہ قتل ہو رہے تھے, تو ان کی پاپولیشن پہ ایک افیکٹ آ رہا تھا. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں چل پا رہی تھیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے مہم کیا چلائی کہ بھائی خواتین کو جو ہے اس معاملے میں, یعنی ان کا غرض یہ نہیں تھا کہ خواتین کو فائدہ ہو, ان کا غرض کیا تھا کہ ہمیں فائدہ ہو, اور ابھی بھی ہم ان کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں. اور ہماری خواتین یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ان کو تو یہ آئیڈیلائز کرا کے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اصل زندگی, آپ کی زندگی کی ویلیو ہی تب ہوگی جب آپ نے یہ کام کر لیا ہے, یہ کام کر لیا. اور جو آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ اگر اللہ کے نزدیک کامیابی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ رولز بتا دیے ہیں, وہ ذمہ داریاں بتا دی ہیں. جو اللہ نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں, اگر میں ان کو چھوڑ دوں اور میں خود اپنی طرف سے کچھ رولز اپنا لوں تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے مجھے کچھ کامیابی مل جائے, لیکن پھر میں یہ امید رکھوں کہ اللہ کے نزدیک بھی مجھے وہ قرب ملے. یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی. اصل میں گھر سے نکلنا, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اسلام نے بالکل ہی پابندی لگا دی گھر سے نہ نکلے. میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر سے نکلا جا سکتا ہے, بالکل نکلا جا سکتا ہے, ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کسی کام کے لیے نکلا جا سکتا ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ سسٹم کیا بنا ہے کہ جی عورتوں کا کام گھر میں ہے, گھر پر ہے. اور یہ کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خادم کیوں رکھتے ہیں گھروں میں, ڈرائیور, چوکیدار اور کیوں رکھتے ہیں بھائی آپ کہ بھائی جاؤ میرے لیے یہ لے کے آؤ. تو عورت تو ایک کوئن ہے, ایک رانی کا لائف سٹائل ہے اس کا کہ بھائی وہ اپنے مرد کو کہے بھائی جاؤ یہ میرے لیے بازار سے لے کے آؤ. مرد کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے چلو بھائی آج ناشتہ تم لے کے آؤ, چلو بھائی آج گوشت تم لے کے آؤ, دہی تم لے کے آؤ, میں نہیں جا رہا, تمہارے بھی تو بچے ہیں, تم بھی تو کھلاؤ بچوں کو. یہ عورت کا کام کہیں سے بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پراپر کہ ایک عورت کے اور مرد کے کیا رولز ہیں لائف میں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور آپ سوری ایک بات کروں, اور آپ دیکھیں تو جو بھی شیخ عدیل نے کہا کہ ابھی عورتوں کو جدید معاشرے نے ایک ڈسپلے پیس بنا دیا, ایک پروڈکٹ بنا کر, ایک کمرشلائز اینٹیٹی, ایک کمرشلائز ایک چیز بنا کر پیش کر دی. لیکن وہی ہو گیا نا جو اس زمانے میں تھا کہ اس جاہلیت کے دور میں مرد عورت کو اون کرتا تھا. ایک مرد کی جتنی چاہے وہ شادیاں کرتا پھرے, کوئی پوچھ نہیں ہے. اس عورت کے پاس وہ کتنے دن رہے, اس کو کیا حق دے, پیسوں میں اس کے کیا حقوق ہیں, کوئی اس میں پوچھ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ پھر ہم عورتوں کے جو کیا رائٹس ہیں, اسلام نے کیا رائٹس دیے ہیں اور ان کے پھر کیا رولز ہیں, اس پہ الگ سے کسی دن ہم ڈسکشن کریں گے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم خاص ایک بیٹی کو ہی کہ بھائی چھوڑیں آپ بیوی کو, چھوڑیں ماں کو, بہن کو, عورت بڑی ہو کے کیا اس کے رول ہیں. بیٹی کو اسلام نے کتنی امپورٹنس دی ہے کہ دا ڈے عورت اس دنیا میں آتی ہے اس کو اسلام نے اس کے ساتھ رویہ کرنے کا, اس کے ساتھ سلوک کرنے کا, اچھا سلوک کرنے کا
کیا سسٹم بتایا ہے، اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اسٹیبلش کر لیں. سب سے پہلے تو یہی وہ جیسے کہ ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں تھوڑا سا کہ جیسے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کیا رویہ ہوتا تھا کہ اس کو دفنا دیا جاتا تھا. اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن یعنی کہ کتنا خطرناک منظر ہے انسان اگر سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس کو دفنایا ہے اس سے پوچھا جائے گا کیا قصور تھا تمہارا, کیا گناہ کیا تم نے کہ تمہیں دفنایا گیا ہے. تو جس نے دفنایا اس کی کیا حالت ہوگی. یہ مطلب ایک طرح سے تحدید کا ایک انداز ہے اللہ رب العالمین کا کہ جس کو دفنایا جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کیوں تمہیں دفنایا گیا, کیا تمہارا قصور تھا. اس کو جواب کیا ہے آج ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب. مطلب ابھی جیسا بتا رہے ہیں نئے زمانے میں اوبورشن وغیرہ ہوتے ہیں, کیا آپ کے کوئی اس سے پوچھا کہ بھائی کیا اس نے گناہ کیا کیا تھا, کیا اس کا گناہ تھا, کوئی ہے جواب. صرف پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے اور وہ صرف یہ اس کا گناہ تھا, صرف یہ اس کا گناہ تھا کہ وہ بیٹی تھی, کہ وہ بیٹی تھی. تو یہ اسلام نے اتنا وہ کیا ہے. دوسری طرف جب ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جیسا ہم پھر ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ ان کی شکلیں چینج ہو جایا کرتی تھیں, ایک طرح سے وہ غم کو غصے کو دبایا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور یہ سارے کے سارے جو آیتیں پڑھ بھی چکے ہیں ہم لوگ کہ یہ سارے کے سارے اس کی مذمت میں فرمائی ہیں کہ کیا تمہارا یہ سلوک ہے. سلوک کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں اچھے سلوک کے حوالے سے تو میرے خیال میں غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئیں 2 بچیوں کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو 3 کھجوریں دیں. تو پہلے ماں نے کیا کیا کہ وہ دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دی اور خود ایک رکھی. عدل انسان کہے کہ یار ویسے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ابھی حال میں ایک ویڈیو چلی تھی, اب اللہ جانتے ہیں اس کی کیا حقیقت تھی, کہ ایک باپ جو ہے پیچھے جو ہے اس کے 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خود کوئی مطلب دودھ کی یا کوئی ایسی چیز پی رہا ہے اور بچیاں جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں لیکن وہ ان کو نہیں دے رہا. خیر لیکن وہ اس واقعے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا کہ انہوں نے ان کو کھجوریں دیں. اب ماں کے پاس ایک ہے, دونوں بچیوں نے اپنی کھجوریں کھا لیں لیکن بھوکی تھیں, تو وہ ماں سے پھر ایک اور مانگی. اب وہ انسان کیا گیا مجھے بھی تو بھوک لگی ہے, لیکن اس ماں نے کیا کیا اس تیسری کھجور کو بھی خود کھانے کے بجائے ہاف کیا اور دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دے. سبحان اللہ. جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس عمل کی وجہ سے ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو اللہ نے صرف ایک اس عمل ظاہری طور پہ کتنا چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ اچھا عمل کرنے کی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کمائی, کسی نے دی تھی تحفے میں آئی تھی اور اس ایک پہ تو اس کا رائٹ ہے. ظاہر ماں خود نہیں کھائے گی اور خود اپنے آپ نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھے گی تو بچوں کیسے پالے گی, لیکن وہ بھی اس نے اپنے بچوں کو دے دی اور اس بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ جنت کا ٹکٹ ہے اس کے لیے. بات یہاں پر بیٹیوں کی چل رہی ہے تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کو, اگر بیٹی کا اتنا ہی مقام ہے, اتنا ہی مقام و مرتبہ ہے, تو پھر وراثت میں بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ کیوں دیا ہے. بیٹے کے وہ ڈبل ہے, بیٹی کا سنگل ہے, یا بیٹی یہ کہہ لیجیے بیٹے کا ایک حصہ ہے, بیٹی کا آدھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمیں تھوڑی سی حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو ادھر بیٹے کا بیٹی سے بھی کم ہے ان ٹرمز آف کوانٹٹی, مانیٹری ویلیو تو شاید بیٹے کا زیادہ ہے, لیکن حقیقت میں ان ٹرمز آف شیئر بیٹی کا زیادہ ہے, بیٹے کا کم ہے. اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ ٹرمز آف رسپانسبلٹی. دیکھیں نا, اگر ایک شخص انتقال کر گیا اور اس کا ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی, بیوی بھی تھی اور پھر اور لوگ بھی تھے, تو بیٹے پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی پیسے دے, ماں پہ بھی خرچ کرے اور اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ 75 لاکھ جو ہے وہ اس دنیا میں چھوڑ کے گیا, تو بیٹے کو ملیں گے 50, بیٹی کو ملیں گے 25. لیکن یہ جو 25 ہے نا, یہ اونلی اینڈ سونلی بیٹی کے ہیں جس پہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹے نے تو خرچ اپنے بچوں پہ بھی کرنا ہے, ان کے اسکول کی فیس, کھانا پینا, پھر انویسٹمنٹ, پھر بیوی, پھر ماں, پھر ذمہ داری بھی ہے اپنی بہن پہ بھی خرچ کرنا ہے, بہن کی ذمہ داری بھی ہے اس پہ. تو آخر میں ہو سکتا ہے شاید اس کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اپنے لیے بچ جائیں. لیکن جو بیٹی وہ شخص چھوڑ کے گیا وہ تو 25 لاکھ پورے کے پورے اس کے ہیں. اور نہ صرف یہ, اگر بیٹی اکیلی ہو, بیٹا نہ ہو, تو وہ اپنے باپ کی آدھی جائیداد کی حقدار ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے دخل کر دیا یا جائیداد میں اس کا حصہ نہیں ہے, انہیریٹنس میں کوئی اس کا حصہ نہیں بنے گا. اور اگر 2 بیٹیاں ہوں, سبحان اللہ 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 66.66% ان 2 بیٹیوں کا ہوگا. تو یہ اسلام نے بیٹی کو مقام دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خیر یہ بیوی کا بھی ہو جاتا ہے کہ بیوی اگر کچھ بھی کمائے, بیوی کو کچھ بھی مل جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ پورا کا پورا بیوی کا ہے. اور شوہر جو کمائے گا وہ بھی بیوی کا ہوگا. یعنی شوہر جو کمائے وہ پورا اس کا نہیں ہے, شوہر کو جو وراثت میں ملا وہ پورا اس کا نہیں ہے, لیکن بیوی نے جو کمایا وہ پورا کا پورا اسی کو مل رہا ہے اور اسی کے حصے میں جا رہا ہے. تو یہ ہمیں یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو بھی حل کر لینا چاہیے کہ بیٹی کا جو حصہ ہے وہ کم ہے بیٹے سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کا تو بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور شیخ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے جی, تو اس کو یہ پرووائڈ کیا جائے. بالکل ایسا ہمارے یہاں پہ اس معاملے میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ شرما شرمی میں بیٹی نے مانگا نہیں, بھائی بھی جو اس کے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں, پھر یا دے بھی رہے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ کھا بھی جاتے ہیں. نہیں, ہماری ایک بہت بڑی بہت بڑی برائی ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو شادی کے ٹائم پہ جو جہیز دے دیا جاتا ہے, یہ جہیز خود ایک بہت بڑی برائی ہے. اب وہ دے دیا تو اب ان کو, یہ تو شریعت میں جہیز نہیں ہے کہ جی آپ نے شادی میں دینا ہے, شادی کا خرچہ تو اٹھانا ہی لڑکے نے ہے, اس کو بستر, گھر میں فریج, اے سی, کمرہ, یہ سب لڑکی کی ذمہ داری, لڑکی کی ایک بھی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکی کے باپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا شادی پہ, لڑکے پہ ہے. حق مہر اس نے دینا ہے, ولیمہ اس نے کرانا ہے, گھر کے بنیادی ضروریات کا خیال اس نے رکھنا ہے. تو ہم نے کیا کرا, پہلے تو جہیز دے دو, بھر کے جہیز دے دو, اور اب جو یہ جہیز دے دیا بھائی تمہاری شادی ہو گئی تھی تو اب ان کو وراثت میں سے کہ جی اب تو آپ کو جہیز دے دیا, آپ کا وراثت میں برائی سے برائی پیدا جی. اور اگر کوئی مانگ لے الٹا وہ برا بن جائے کہ تم تو لالچی ہو رہے ہو, تمہارے دل میں لالچ آ رہا ہے, تم کیوں مانگ رہے ہو. دیکھیں اب مسئلہ یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی جس بات کی, اس کی جڑیں جو ہے نا شیخ جا کے ملتی ہیں ہندو مت سے. ہندوؤں کی جب شادی ہوتی ہے نا تو اس شادی کے پروسیس بولتے ہیں کنیا دان مطلب صدقہ کر دینا, خیرات کر دینا, دے دینا. تو ہندوؤں میں یہ تھا کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے بیٹی بھی دان میں دے دی اپنے داماد کو, اور جو کچھ اس ٹائم پہ خرچ کیا انہوں نے کھانے پہ, پینے پہ, انتظامات پہ, وہ اس کا وراثت بھی اب دے دی ہم نے آپ کو. اب جب وراثت بٹے گی تو اس لڑکی کو کچھ نہیں ملا, کیونکہ شادی کے ٹائم پہ اس کے باپ نے جب کنیا دان کیا وہ سب کچھ دے دیا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو یہ جراثیم موجود ہیں, یہ کیڑا موجود ہے نا, اس کا مین ریزن یہی ہے, ایک تو اسلامی تعلیمات سے نابلد, اس سے ناواقفیت, اور جو ہندو معاشرے کے ساتھ ہم رہے اتنے سالوں کے ساتھ, یہ سب چیزیں معاشرتی برائیاں ہمارے اندر اس طریقے سے سرایت کر گئی ہیں کہ ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو آج ہم ڈپرائیو کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو یا اپنی ماں کو, کیا اس میں کیا والد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس اعتبار سے تربیت کرے؟ اگر ہم جیسے بیٹی کی وراثت کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل, والد صاحب نے 20 سال پہلے یہی کام اپنی بہنوں کے ساتھ کیے, اور ان کے بڑوں نے ان کی بہنوں کے ساتھ کیے, تو ان کے لیے تو ایک نارم ہے. اصل میں آپ جب یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے, اور وہ ہے لا علمی. بے شک ہمارے لوگوں کو دین کی نالج ہی نہیں ہے, دین کا علم ہی نہیں پتہ کہ اسلام میں بھائی دین میں وراثت کا قانون بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کراچی شہر میں آج کی تاریخ میں نمازی لوگ وراثت کے معاملے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا, جس کے ذمے جو پراپرٹی تھی, جو مال تھا, بس وہ اس کی ملکیت ہو گئی, آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گیا, جو پہلے چھوڑ کے چلا گیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس میں. میرے اپنے جاننے والوں میں, کئی رشتہ داروں میں یہ معاملہ ہے. اور اس کے بارے میں اگر کوئی بہن کہیں اور رہ رہی ہے یا کوئی بھائی کہیں اور رہ رہا ہے تو گیا بیچارہ, وراثت نہیں بٹے گی. آپ نے ایک بلڈنگ لی یا آپ نے ایک گھر بنایا جس میں 4 فلور تھے, 4 فلور میں 3 میں آپ نے 2-3 بیٹوں کو گھر دے دیا, ایک میں آپ خود رہ لیے, بیٹیاں کہیں اور, 1-2 بیٹے کہیں اور. اب اس کا انتقال ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ وہ 3 فلور ان بیٹوں کے جو وہ رہ رہے ہیں, نیچے والا اماں کا, بیٹیاں دور تھی ہو گئی, کوئی ان کا حصہ یعنی کہ قبضہ سچا, دعویٰ جھوٹا. ایسے ہی ہے بالکل. اور اس کے بارے میں آپ نے بات کی, میں بھی بات کرتا ہوں, آپ نے جو کہا نا شرما شرمی میں بہنیں نہیں پوچھنی. شیخ بہنیں اگر پوچھ بھی لیں تو بھائی پہ شکل نہیں دیکھے گا, اس کو تو بھائی کی محبت, بھائی کا رشتہ عزیز ہو رہا ہے کہ چلو میں چند لاکھوں کے لیے, یا اگر کوئی مالدار فیملی ہے
تو چند کروڑوں کے عوض میں اپنے بھائی کا رشتہ بچا لوں, اس لیے وہ اس ولایت اس وراثت کے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے. نہیں بھائی تم رکھ لو, مجھے نہیں چاہیے. بہت کچھ پتہ اگر میں نے مانگ لیا تو بھائی کا منہ بن جانا ہے, اور بھائی نے میرے ساتھ تعلقات ختم, بھائی میرے ساتھ تعلقات ختم کر دے. اس کے بارے میں یہی کہ جو قرآن کریم میں جہاں یہ وراثت والی آیتیں آئی ہیں, اس کے بعد فوراً ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. بے شک فلا تعتدوها ایک جگہ پر آیا کہ اس کو پھلانگنا نہیں, اور ایک جگہ پر فلا تقربوها کہ اس کے قریب بھی مت جانا. یہ اللہ کی حد ہے, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو قانون ہے وہ بنا دیا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے بھائی کیوں نہ ہو, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کا حق مار سکے. اسلام میں دا مومنٹ کسی شخص کا انتقال ہو, دا مومنٹ اس کی آنکھیں بند ہوں, اس کا مال اسی ویری نیکسٹ مومنٹ اس کا نہیں رہتا, اس کے ورثاء کو آٹومیٹکلی تقسیم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا کوئی والد اگر انتقال, یا کسی کا کوئی شخص اگر انتقال کر رہا ہے, تو اس کے اگر 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں, تو اس کا جتنا مال ہے دا مومنٹ اس کی سانسیں بند ہوں, وہ سارا مال ان 2 بیٹی اور 2 بیٹوں میں, یا جو بھی اس کے ورثاء ہوں گے, اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ایک بیٹا کہے جی یہ تو سارا میرا ہے, تو وہ ان باقی بہن بھائیوں کا مال کھا رہا ہے اور وہ ہڑپ کر رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے جی میرا تو رائٹ ہے اس پہ. تو وراثت کے جو قانون ہیں وہ بالکل ڈیفائنڈ ہیں. ایک ایک روپیہ دوسرا معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے. یہ بھی ایک برائی ہے ہمارے یہاں کہ جی معاف کروانے پہنچ جاتے ہیں. معاف کروانا کر دے الگ بات ہے, کروانا تو بھائی تمہارا کیا ہے, تم کو تو ہم نے دے دیا, تم تو ویسے الگ رہ رہے ہو, تمہیں دیکھو اللہ نے کیا کیا, تو معاف کر دو, تمہارا دل بڑا نہیں ہے. اور ایک سوشل پریشر اس کو دینا خاندان میں, اور نہ کرنے بوائیکاٹ کرنا, منہ چڑھا لینا. اور یہ بہت زیادہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ حق مہر کے معاملے میں ہوتا ہے. جی جی عورت کہتے ہیں حق مہر کیا ہے, آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے, تو نکاح کرنے کے لیے آپ نے حق مہر دینا لازمی ہے. دینے سے مراد یعنی حق مہر کا نکاح میں ہونا لازمی ہے. وہ کتنا ہو, کب دیا جائے, یہ ڈیسائیڈ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن ہونا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ حق مہر لکھوا دیں. کتنا لکھوائیں, لکھوا دو 10 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے. دینا کس نے ہے, یہ تو معاف کروا دینا, تو اس لیے کچھ بھی لکھواتے رہو. اب بیوی ہے, اب وہ نئی شادی ہوئی ہے, نیا تعلق ہے, پیار محبت ہے, ابھی وہ نئے شوہر سے جا کر اس کے اندر کیا اتنی ہمت ہوگی کہ وہ جا کے تمیزدار, ہاں جو تھوڑا بولڈ ہوں, جو تھوڑا ذرا زیادہ کانفیڈنٹ ہو, وہ تو شاید جا کے مانگ لیں. لیکن اگر وہ شوہر سے مانگ لیں اور خاندان میں کانسیپٹ یہی ہو کہ بھائی ہم تو دیتے نہیں ہیں, تو شادیاں ٹوٹنے تک آ سکتی ہیں. وہ کیوں شادی کے دوسرے دن اپنا حق مہر مانگے گی؟ تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر معاف کرا دیا جاتا ہے کہ جی معاف کرانا ہے. اس کو کہتے ہیں نا ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تم یہ حق چھوڑ دو اپنا. لیکن یہ اسلام ہے. اسلام نے کہا کہ حق مہر بھلے کوانٹٹی ڈیسائیڈ نہ کرو, بھلے فوراً نہ دو, لیکن اگر حق مہر نہیں ہوگا نا بھائی, نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ نے خلا لینی ہے تو پھر عورت نے اپنا حق مہر واپس بھی دینا ہے. تو یہ تو اسلام نے عورت کو اس مقام پر, اب چونکہ ایک بڑا شخص ہے, ولی ہے, باپ ہے, وہ تو اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا, تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ حق مہر ڈیمانڈ کرے, جتنا وہ مانگنا چاہے عام روٹین اور عرف کے حساب سے وہ مانگ سکتا ہے. اور یہ بیٹی کا حق ہے, بیٹی کا مقام ہے, یہ بیٹی کا حق ہے جو اسلام نے اس کو دیا. یہی وراثت والی آیت میں ہی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے ہی بھائی ہیں, تمہارے ہی بیٹے, تمہارے والد ہیں, لیکن تم نہیں جانتے تمہارے لیے کون زیادہ بہتر ہے. اللہ جانتا ہے. ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے لیے کون زیادہ بہتر ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سارے رشتہ, اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا حق ملنا چاہیے. عورت کو بیوی کے طور پہ کیا حق مہر ملنا چاہیے, ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے. پھر کون ہے کہ اس کو حق کو تجاوز کر دے؟ بالکل. آپ دیکھیں دین نے ہمارے نہ صرف بیٹی سے محبت اور بیٹی کو ایک مقام مرتبہ دینے کا حکم دیا ہے, بلکہ سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیٹی کے اولاد سے بھی محبت کرنی ہے. بیٹی کی جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی آپ نے مقام مرتبہ دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا, ایک دفعہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو کس کیا, ان کو پیار کیا. تو سامنے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے 10 اولاد ہیں, 10 بچے ہیں میرے, واللہ میں نے آج تک کسی کو بھی پیار نہیں کیا. وہ ذرا ایک اپنے آپ کو بڑا بولڈ ثابت کرتے ہوئے, مردانگی دکھاتے ہوئے
صحیح آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ مردانگی دکھاتے ہوئے کہ جی میرے اندر تو میں بڑا اپنے آپ پہ کانفیڈنس، اپنے آپ پہ بڑا کنٹرول کرنے والا ہوں. بہرحال یہ انہوں نے بات کہی تو پتہ نہیں صحابی کے بارے میں کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے پھر تصحیح کر دی ان کی تصحیح کر دی. تو انہوں نے چونکہ معاشرہ ایسا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کی پھر تصحیح کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. بہت اللہ ہمیں ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ دین کا بہت ایک قیمتی قاعدہ ہے. اگر انسان اس کو اپنے اوپر رکھے تو واقعی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر رحم کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ اور بچوں کے بچوں پہ رحم کرے. بالکل. اور نارملی ہر بچے پہ رحم کرے. انسان کا دل نرم ہوتا ہے اس سے، پیار محبت، انسان کے اندر سیٹسفیکشن. کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ انسان کو سیٹسفائی جو چیز کرتی ہے وہ ایک اچھا ہیلدی فیملی ٹائم کرتا ہے. اس سے زیادہ انسان کو سیٹسفائی شاید ہی کوئی چیز کرتی ہے. دین کا اسپیکٹ تو الگ ہے، لیکن جو آؤٹ آف دین تعلقات لوگ ہیں سب سے زیادہ فیملی، اگر تعلقات اچھے ہوں اوبیسلی تو سب سے زیادہ سکون جو ایک انسان کو دیتا ہے نا اس کے بچے، بچوں کے بچے اور اس کی فیملی اس کو دیتی ہے. تو اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسوں سے بھی محبت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دفعہ دعا کی کہ حسن حسین کے لیے رضی اللہ عنہما کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر. بے شک اتنی بڑی بات کی. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ دونوں حسن و حسین سید و شباب اہل جنہ، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں. یہ کس کے بیٹے تھے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے، جن سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو بچوں میں محبت تھی. تو وہ کون تھیں؟ وہ بیٹی فاطمہ تھی. کسی کہتا ہے نا حدیث میں شیخ، جیسے بھی آپ نے حضرت حسن حسین سے حسنین کریمین کا بتایا، ایک رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پہ. حسنین کریمین آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے نانا کو دیکھا اپنے تو بھاگنا شروع کیا. تو بھاگے تو بھاگنے میں یا تو حضرت حسن کا یا حسین کا پاؤں لٹکھڑایا، بچے تھے. تو رسول اللہ ممبر سے اتر آئے، اللہ ممبر سے اتر کے دونوں کو گود میں اٹھایا، پھر ممبر پہ اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا. وہی بات ہے کہ اپنی بیٹی کے بیٹوں سے، اپنی بیٹی کی اولاد سے محبت رسول اللہ نے پریکٹیکلی کر کے نمازوں میں اٹھا کے رکھا کرتے تھے. بے شک نمازوں میں اٹھا کے، یہ محبت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بیٹی اور بیٹے میں کتنی برابری ہے. آج شاید ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ بیٹی بیٹے میں برابری نہ کرتے ہوں کہ نہیں بھائی وہ تو بیٹا ہے، اس کو تو ہم گاڑی بھی دیں گے، اس کو تو ہم بنگلہ بھی دیں گے، اس کو تو ہم سارے کام کروائیں گے، بیٹی تم نے تو گھر میں ہی رہنا ہے ہمارے ساتھ. دین کا ایک بہت واضح اصول ہے، اور وہ یہ، اگر تو آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے میں سے کسی کو گفٹ دینا ہے، بیٹی یا بیٹے میں سے گفٹ کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ اے نیڈ، بغیر ضرورت آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے تو آپ نے سب میں برابری کرنی ہے. اگر آپ نے پلاٹ بیٹے کو دیا ہے، اگر ایک بیٹا ہے اور 10 بیٹیاں ہیں تو آپ کو 10 کی 10 بیٹیوں کو وہ دینا ہے، ویسے ہی دینا ہے. اور اگر بیٹے بھی ہیں تو ان کو بھی دینا ہے. اس میں کوئی ڈفرینس ہے. گاڑی بھی دینی ہے اور گفٹ دے رہے ہیں تو پھر سب کو برابر دینی ہے. ہاں لیکن اگر آپ ضرورت کے لیے دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اسکول کی فیس ہے، اب ایک بچہ بیٹا ہے تو وہ یونیورسٹی میں ہے، ایک ابھی بچی ہے یا وہ حفظ کر رہی ہے یا کسی اور جگہ پہ اس کی فیس نہیں ہے، تو برابری اس میں کیونکہ اس کی نیڈ ہے، نیڈ الگ ہے، نیڈ بیسس پہ آپ الگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے گفٹ دینی ہے تو یہاں بھی دین نے بیٹی کو پیچھے نہیں چھوڑا کہ بیٹی کو آپ نے اس کا پورا حصہ دینا ہے، اس کو برابری کا. جو ہم گفٹ کی بات کر رہے ہیں اور محبت کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں کا جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے آتا ہے تربیت کے اعتبار سے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی یعنی والد ہیں، فادرز ہیں اسپیشلی، جو کہ بیٹی کی تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. بیٹے کی تربیت کو تو سمجھتے ہیں کہ چلو اس نے میرے ساتھ بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، میرے کارخانے میں کام کرنا ہے، تو اس کو اپنی ساتھ جوڑ بھی لیتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں. لیکن بیٹیوں کے حوالے سے وہ یہ معاملہ نہیں دیکھتے. بیٹیوں کے کیا ہے، اس کو اس کی ماں نہیں پالنا ہے، میری اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، روٹیاں بنانی ہے. نہیں خیر دیکھیں، ذمہ داری تو بہرحال یقیناً جو ہمیں اسلام کا ایک نظام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ بیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کے اندر ہے. یعنی عورت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری گھر کے اندر کے داخل کے کام ہیں، اور بیٹے کے ذمہ داری جو ہے وہ، یا کہہ لیجیے کہ شوہر کی جو ذمہ داری ہے وہ خارج باہر کے کام ہیں. بیٹی نے گھر کے کام کرنے اور بیٹے نے باہر کے کام کرنے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کو ٹائم نہ دے, تربیت نہ بیٹی کرے, کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کرے, ایک تعلق قائم نہ کرے, ایک محبت کا اظہار نہ کرے, اور جیسے نبی علیہ السلام پیار محبت کیا کرتے تھے اپنی نواسوں سے اور اپنی بیٹیوں سے, اس طرح سے نہ کرے. تو یہ کرنا چاہیے. اس میں ڈفرینسیشن اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر نیچرلی ایک چیز ہے کہ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے نا, پیاسا ہوتا ہے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ مجھے محبت ملے. اور یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ انسان کو اپنے جنس سے بھی چاہیے ہوتی ہے محبت, لیکن اپنے اپوزٹ جینڈر سے بھی محبت چاہیے ہوتی ہے. اور اس اعتبار سے بیٹی کے لیے سب سے پہلے وہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا والد جو ہے مجھے وہ پیار دے. لیکن اگر بچپن میں ہی اس کو اپنے والد کا وہ پیار نہ ملے نا, تو پھر وہ کیا کرتی ہے, پھر اب وہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ کہیں ادھر ادھر سے دیکھے. اس لیے ہم سوسائٹی میں اپنے کتنے ہی کیسز دیکھتے ہیں کہ والدین کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے, خاص کر والد کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے, پھر چھوٹی عمر میں جیسے ایسے بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, وہ اس محبت کی چاہت میں پھر کوئی جو ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ذرا سا محبت کا ایک لالی پاپ دیتا ہے اور وہ اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے, ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کمی کو. صحیح بات ہے. ایک مکمل شخصیت کی آپ کو اگر کمپلیٹ شخصیت بنانی ہے اپنی لڑکیوں کی پرسنالٹی کی, تو ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت بھی. اس کو شیخ صاحب آپ نے تو سائیکالوجی پڑھی ہے, یہ جو اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن ہے جو ماں کی بیٹے کی طرف ہوتی ہے اور باپ کی بیس کو الیکٹرا کمپلیکس اور اوٹیپس کمپلیکس, خیر سے وہ ایک فرائیڈین انالیسس ان کی تھیوری ہے. ہم سادے لوگ ہیں, آپ باتیں نہ کریں. وہ تو ایک بالکل ہی الگ طرز پہ لے گئے تھے جو کہ خیر اس میں غیر شرعی امور بھی بہت ہیں, لیکن ایک نیچرل سی بات ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی دیکھا, صحابہ میں بھی رہا ہے کہ اب دیکھیں نا تربیت کی جہاں تک بات ہے, وہ دوسرے ہمارے بھائی نے ذکر کیا تھا کہ ہم دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کی بیٹیاں زیادہ مشہور ہیں, ان کے بیٹے زیادہ مشہور ہیں. ان کی بیٹیاں عائشہ رضی اللہ عنہا, اسماء بنت ابی بکر, یہ مشہور ہیں. اور یہ خاص جو ہیں, یعنی ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کے بیٹوں کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن ان کی بیٹیوں کا نام بھی جو ہے, یعنی آپ دیکھیں نا فخر کی بات کہ وہ بیٹیوں کے نام سے ہی مشہور ہے. تو اس اعتبار سے کہ باپ جو ہے وہ جتنا وقت اپنی بیٹیوں کی تربیت میں, یعنی اس کی ذمہ داری ہے ان کو اسلام سکھانا, دین سکھانا, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے آگے کی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے. تو اس اعتبار سے ایک جو کمی میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس جو ہیں وہ ڈریسنگ کے معاملے میں, اور پھر اس اعتبار سے بچے ماشاء اللہ تعالیٰ ویسے ہی کیوٹ ہوتے ہیں. اب آج کل یہ جو پکچرز لینا, پھر ان کو اپلوڈ کرنا, ویڈیوز بنانا, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کی ڈریسنگ کا خیال نہیں کرتے. اور خاص کر اس میں لڑکیوں کا ایک معاملہ آتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو بچپنے میں ایسے ایسے کپڑے پہناتے ہیں, جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. اب وہ کیا ہوتا ہے, لڑکی کی ایک عادت بن جاتی ہے, اس کے لیے وہ ایک یوز ٹو ہو جاتی ہے. پھر جب وہ ایک اچانک ایک عمر کی ہوتی ہے تب اچانک خیال آتا ہے کہ نہیں اب جو ہے اس نے حجاب بھی کرنا ہے, خیال ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ حیا کا جو معاملہ ہے, اس اعتبار سے بھی والد کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں کی تو ہے ہی ہے, دیکھیں اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے کہ ماں تو گھر میں رہتے ہوئے اور خاص کر بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن باپ کا بھی یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں باپ جو ہے وہ باہر کے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. بالکل مرد غیر مرد کس طرح سوچ سکتا ہے اور اس کی کیا کیا ایک جو شیطانی خیالات آ سکتے ہیں, ان چیزوں سے بچانا جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے. ہر ایک آدمی بھائی اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یہ وسیع حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور اس میں یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ پورا گھر کا راعی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ہر فرد کو دیکھے کیا اس کی تربیت صحیح ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے والدہ کے نیچے جو آتے ہیں بچے, ان کی اپنی ذمہ داری ہے, والد کی اپنی ذمہ داری. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے, یہی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ تربیت کو سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے والدین کو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جیسے ہم سنتے ہیں نا شیخ, ایک انگلش میں کہاوت ہے تربیت کے حوالے سے ہی کہ ہینڈز دیٹ راک دا کریڈل رولز دا ورلڈ. بات وہی ہے نا کہ وہ ماں جو کبھی بیٹی تھی, اس کو تھوڑا سمجھائیں اس مثال کو. اس مثال مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو بچوں کو پالتے ہیں وہ بچے پھر دنیا کو پالتے ہیں. ہاں, آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں. کل کی مائیں ہیں, اور جو مائیں اگر ان کی تربیت صحیح ہوگی تو ان کی جب اولاد ہوئی ہے تو جب ان کی وہ تربیت صحیح کریں گی تو وہی لڑکے وہی آگے نکل کے رولرز آف دا ورلڈ بنیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, دائی بنیں گے, مبلغ بنیں گے, وہ ایک اچھے باپ بھی بنیں گے. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹا ہوگا تو اس کی میں اچھی تربیت کروں, اس کو اچھی ایجوکیشن دوں, اس نے تو کل جا کے کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے, اپنا کریئر بنانا ہے. بیٹی کا کیا ہے,
بیٹی نے تو تھوڑے عرصے کی ہماری مہمان ہے اور پھر اس نے شادی کر لینی, اس کی شادی ہو جائے گی, یہ اپنے گھر چلی جائے گی, اس نے کیا کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو برابری کی بات کی تھی, اس میں ایجوکیشن میں بھی آپ نے برابری کرنی ہے. اگر بیٹی کی خواہش ہے اور بیٹی کرنا چاہ رہی ہے, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہی ہے, بھیجیں اس کو پڑھنے دیں. اوبویسلی شرعی جو حدود ہیں, بیٹے کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے, بیٹی کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے, دونوں اس میں پابند ہیں. لیکن یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ تربیت تو بیٹے کی کریں کیونکہ کل کو اس نے آپ کے کام آنا ہے, اور بیٹی نے تو چلے جانا ہے, اس لیے چھوڑو بھائی, یہ تو چند دن کی مہمان ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ہمارے معاشرے میں اتنی چیزیں ٹیبو ہیں, جیسے آپ نے تعلیم و تربیت کی بات کی, فی زمانہ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لڑکی کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, ایٹ لیسٹ بیچلرز لیول تک. جی کل کو خدا نہ خواستہ وہ اس کی شادی ہوتی ہے, وہ جاتی ہے, میں خدا نہ خواستہ بعد میں کہنا چاہ رہا تھا, پہلے آگے اس کی شادی ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ اس کا شوہر دنیا میں نہیں رہتا ہے, تو اس کو روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا تو اپنے باپ کا محتاج ہے, یا اپنے بھائی کی, یا اپنے سسرالیوں کی. اگر اس کو تھوڑی سی دنیاوی تعلیم ہوگی تو ٹیوشن پڑھا سکتی ہے, کہیں کام کر سکتی ہے, کسی اسکول میں نوکری کر لے. ہمارے پاس کوئی پاکستان از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ کہ اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے پاس وہ زکوٰۃ اور عشور کا وہ نظام ہی نہیں ہے, بیت المال کانسیپٹ نہیں ہے. کم از کم بچیوں کو ورک فرام ہوم کرنے کا اسکل سکھانا چاہیے. آج کل یہ بہت زیادہ ضرورت بن گئی ہے. مطلب آج کل کبھی ہم لوگ جاتے ہیں اپنے کوئی فیملی کا چیک اپ کرانے کے لیے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے فیمیل عورت کدھر ہے. یہی مسئلہ ہے. تو یہ بہت زیادہ نیڈ ہے اب تو, بلکہ ضرورت بڑھ گئی ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ واجب کے اس میں آ جائے کہ بھائی اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ, ہاں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر میں بھی وہ پروفیشنز جو عورتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام حیا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ڈاکٹرز فیمیل نہ ہوں. بالکل. یعنی آپ دیکھیں بہت سی خواتین ان کا آپریشن کرنا ہے پڑ جائے, یا جو بھی ایک گائنی کے مسائل ہوتے ہیں, وہ اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ میل ہوگا. پھر وہاں پردے کے مسائل آئیں گے. لیکن اشیاء کی وہی بات ہوگی جو ہم نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ ساری عورتیں ختم کر دیں گے تو نوع انسانی کیسے بڑھے گی؟ اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اپنی گھر کی خواتین کو علاج کروائیں گے؟ اتنا سننے کو آتا ہے کہ ماشاء اللہ عورتیں آگے بڑھی ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں فیملی کا علاج کریں, ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ فیمیل ہے تو پتہ چلا نہیں ہر جگہ میل ہی بیٹھے ہوئے. جی اب مجبوراً پھر کیا کریں, تو وہاں تو ضرورت ہے, واجب ہے. بلکہ مجھے ابھی یہ ڈاکٹرز کی جو آپ پروفیشن کی بات کی مجھے یاد آیا, میری سسٹر ان لا تھی, وہ میڈیکل پڑھ رہی تھی, تو مجھ سے ایک دن کہہ لیں گے فریم بھائی میں کیا فیلڈ کروں. میں کہا یار تم بیٹا کام کرو, تم یہ دیکھو کہ کس اسپیشلائزیشن کے اندر اسپیشلی ان پاکستان فیمیل ڈاکٹرس یا اسپیشلسٹ کم ہیں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا تم یہ سوچو نا کہ ہمیں جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کوئی فیمیل اویلیبل ہے کہ نہیں, تم یہ اسٹڈی کرو کہ کس اسپیشلائزیشن میں کس فیلڈ آف میڈیسن کے اندر خواتین یہاں پہ کم ہے, تم اس فیلڈ میں جاؤ تاکہ کل کو کوئی فیمیل آنا چاہے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, ہمارے پاس ایک کاؤنٹ بڑھتی رہے. اور ایک غلط کانسیپٹ بٹھایا گیا لوگوں کے دماغ میں کہ اسلام ہے نا جو عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی جو بیگمات ہیں سب سے زیادہ اسلام کی نالج ہمیں ان سے ہی ملی. جی معاشرہ سے ہمیں, اور لوگ خاندان کے گھر کے ٹیچر, مطلب اسلام کے جو ٹیچرز ہیں ان میں عورتوں کے کتنے شمار ہوتے ہیں, محدثین کتنی عورتوں کے نام آتے ہیں, کتنی تھیں, کتنے بڑی کسی نے جمع کی کتاب لکھی تو تاریخ میں میرا خیال ہے کہ مجھے اگر نمبر سے یاد پڑ رہا ہے تو 750 محدثات کا انہوں نے ذخیرہ بنایا. 3 سے 4 جلد کی کتاب بن گئی صرف خواتین محدثات کے نام جمع کرتے, اور لوگ ان سے پڑھنے آیا کرتے تھے. ہاں وہی ایک جو بات آتی تھی کہ اسلام کی جو شریعت کے جو ایک وہ جو ایک باؤنڈری وال ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پردے کا لحاظ ہو وہ سارا ہو, باقی ٹیچنگ کریں آپ کوئی مسئلہ. چلیں ان شارٹ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اب اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. کافی ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لیا کہ اسلام نے بیٹی کو ایک بہت عظیم مقام دیا ہے, اور بیٹی کو ہم بالکل بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے بیٹے سے ان ٹرمز آف تربیہ, ان ٹرمز آف گیونگ گفٹس, ان ٹرمز آف اس سے اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے. بیٹی کو بالکل بوجھ نہیں سمجھا جا سکتا, بیٹی کو اپنے سر کا اپنی مجبوری نہیں سمجھا جا سکتا کہ بس اب تو آ گئی اب کیا کریں. اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں, مینٹل ٹارچر دیں, اور بہرحال اس سے زیادہ ایکسٹریم بھی بالکل کہ اس کو زندہ ہی درگور کر دیں. یہ تو بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اسلام نے یہاں تک کہا کہ جو شخص جس کی 2 بیٹیاں اس کی پرورش کرے اللہ اس کو جنت دے گا, اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا. تو ہم نے پھر اس کے بعد الحمدللہ اس پہ بھی بات کی کہ
کیسے اسلام جو ہے وہ بیٹیوں کو بھی ایجوکیشن کی طرف راغب کرتا ہے, ترغیب دلاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک اچھی اللہ کی توفیق سے ڈسکشن کی. آج کی ہم اس پوڈ کاسٹ کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی بیٹیوں کو عروج عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی بیٹیوں کو صحیح دین پہ جس طرح چلنے کا حق ہے اس طرح دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ہماری بیٹیاں, ہمارے خاندان کی بیٹیوں کے لیے دل میں محبت, عزت اور ایک مقام پیدا کرے, وہی مقام جو دین نے عطا کیا ہے. اسی بات کے ساتھ آج میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز پہ جس طرح دین کو سمجھنے کا اور آگے پہنچانے کا حق ہے, ہمیں اسی طرح دین کو سمجھائے. اور جتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور مسکنسیپشنز اور آج کے زمانے میں جو جاہلیت کے معاملات دوبارہ آ گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچا لے اور ہمیں اصل روح جو اسلام کی ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اس بات کے ساتھ ساتھ ہم سب کو میں آپ سب کو الوداع کہتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے پینل ممبرس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.